دنیاوی جاہ و منصب، دنیاوی محبت و ملال، دنیاوی کاوشیں، دنیاوی معمولات، پھر وہ انسان کے ترجمان ہوتے ہیں۔ فطرت بچپن میں انسان کی اسلام پر ہے، اور بچپن سے لے کر بلوغت تک اس کی فطرت کے جو رجحانات ہیں وہ اس کے والدین کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور پھر جب وہ سن بلوغت کو کراس کر کے آگے گزرتا ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی آ جاتی ہے، اپنی خواہشات آ جاتی ہیں، اپنی خواہش کے مطابق اس کا دل اللہ کی ذات کی طرف جڑ گیا، یا اس کا دل دنیا کی محبت کی طرف جڑ گیا، دنیا کی حشمت کی طرف جڑ گیا، یا دنیاوی معمولات کا رجحان اس کے اندر پیدا ہو گیا، تو محبت اللہ اس کے دل سے نکلتی چلی۔ اب اس کے لیے ہم جب شروع میں قرآن مجید پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے انسان کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی یہ ابتدائی طور پر یہ چیز انسان کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے کہ انسان تو خود پلنے والا نہیں ہے بلکہ تجھے کوئی پالنے والا ہے۔ پھر اپنی شان رحمانیت کا اللہ پاک نے ذکر کیا، الرحمن الرحیم۔ پھر دوسرا درجہ رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا انسان کو ڈرانے کے لیے، مالک یوم الدین، اس رب سے ڈرو، اس رب کا خوف اپنے اندر پیدا کرو جو یوم حساب کا، یوم آخرت کا مالک ہے۔ یعنی جس دن تمہارا حساب کتاب ہوگا، تمہارے معمولات ہوں گے، اس دن جس بادشاہ کی بادشاہی میں جا کر ہم لوگوں کو سوال جواب کرنے پڑیں گے، ہم لوگوں کو جس بنیاد پر آزادی ملے گی یا جس بنیاد پر عذاب ملے گا، وہ مالک یوم الدین ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ چیز اللہ پاک نے بیان فرما دی کہ اپنی زندگی اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی مالک یوم الدین فرمایا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اس یوم آخرت جو سخت ترین دن ہوگا، اس کی اگر تو کامیابی چاہتا ہے، اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے اس دن میں، تو پھر کیا کر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اس رب کی عبادت کر، اس رب سے مدد مانگ جو دنیا میں بھی تیرا خالق ہے اور آخرت میں بھی تیرا خالق اور مالک ہوگا۔ یہ چیز اللہ پاک نے ابتدا میں انسان کو اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے سمجھا دی، اور پھر انسان کو باشعور بنایا، انسان تیری سمجھ بوجھ کے اندر اگر یہ چیز نہیں آ رہی کہ اللہ ڈرا رہا ہے، تو پھر رب کی بارگاہ میں التجا کر، دعا کر۔ کیا دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا رستہ۔ اب یہ تو ہو گئی ابتدائی طور پر انسان کو فطرتاً بچپن سے لے کر سن بلوغت تک، یا انسان کو پھر سن بلوغت سے لے کر آخرت تک، یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سمجھائی، انسان کو بتایا کہ انسان تو فطرت کس پہ پیدا ہوا اور کس فطرت کی طرف چلا گیا۔ تجھے ہدایت یافتہ لوگوں کے رستے پر چلنا چاہیے تھا، تو نے ان کا رستہ چھوڑ کر بے ہدایت لوگوں کا، ضلالت و گمراہی کے اندر مبتلا لوگوں کا رستہ اختیار کر لیا۔ تو جب اب اسی چیز کو پھر سامنے رکھ لیں
کہ انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہوا، 12 سال تک والدین کا تابع دار رہا، اور 12 سال کے بعد پھر معاشرے کا تابع دار ہو گیا، پھر اس کے دل کے اندر دنیا کی رمق، دنیا کی محبت، دنیا کی چاشنی پیدا ہونا شروع ہو گئی، تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ دنیا دار ہو گیا۔ کیا ہوا؟ دنیا دار۔ جب دنیا دار ہو گیا، کفر کا ارتکاب کر چکا، یعنی اس نے اسلام اور دین اور فطرت کو چھوڑ کر اپنی من مانی کو اختیار کر لیا، تو اللہ پاک نے پھر آگے جا کے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہ چیز میں پہلے سمجھا چکا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں کہ ہر بچہ، چاہے وہ یہودی کے گھر پیدا ہو، چاہے وہ مسلمان کے گھر پیدا ہو، چاہے مجوسی کے گھر کے پیدا ہو، چاہے عیسائی کے گھر پیدا ہو، کسی بھی طبقے کے گھر میں بچہ پیدا ہو، جب پیدا ہوا تو فطرت اسلام پہ تھا۔ کہاں پہ تھا؟ فطرت دین پہ تھا، فطرت اسلام پہ تھا۔ پھر اس کے معاشرے نے اس کو بگاڑ دیا۔ اب جب وہ بگڑ گیا، اتنا دل اس کا سخت ہو گیا، تو اللہ پاک نے یہ بات فرمائی کہ جنہوں نے کفر کر لیا، جنہوں نے انکار کر دیا، اے محبوب وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایمان ان کے قریب بھی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ تسمیہ بھی اللہ پاک نے بیان فرما دی کہ وہ دنیا کی محبت، دنیا کی چاشنی، دنیا کی روشنی میں اتنے بدمست ہو گئے کہ انہیں حق کی پہچان ہی نہ رہی۔ دل چونکہ صاف تھا، غلاظتوں، گناہوں، بدعمالیوں کی وجہ سے ان کا دل اتنا سیاہ ہو گیا کہ ان کا دل اب